السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربک وانحر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، رواہ مسلم۔ حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنوں، عزیز بچوں، آج کی اس مجلس کا عنوان ہے ماہ ربیع الآخر اور 11ویں شریف۔ 11ویں شریف، یہ شریف جو میں کہہ رہا ہوں اس لیے نہیں کہ میں شریف مانتا ہوں، اس لیے کہ وہ اسی نام سے مشہور ہے۔ دین کا مذاق بنانا انتہائی زیادہ بڑا گناہ ہے، لیکن اسی طریقے سے کئی شریف دن ہمارے سال بھر میں آتے ہیں۔ 2 شریف دن آئے اور چلے گئے، ان کے متعلق بھی بیانات اسی مسجد میں ہوئے۔ 10ویں شریف اور پھر 12ویں شریف، اور اس کے بعد یہ 11ویں شریف آئی ہے۔ 10ویں شریف یعنی 10 محرم کو جو بھی ہوتا ہے اس تعلق سے بیان آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ 12ویں شریف 12 ربیع الاول گزشتہ مہینے میں، اس دن جو کچھ ہوتا ہے اس پر بھی بیان آ چکا ہے۔ اب آنے والا قمری مہینہ عربک کیلنڈر کے حساب سے وہ ہے ربیع الآخر، اس میں 11ویں شریف یہ شرافت سے لبریز ہے۔ آج آئیے ہم اور آپ قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں یہ سچ میں شریفوں کا کام ہے اس شریف کے دن یا پھر کچھ اور لوگوں کا کام ہے۔ دراصل عربک مہینے کے حساب سے ربیع الاول کے بعد یہ ربیع الآخر مہینہ آتا ہے۔ اس سے پہلے والے مہینے کے حوالے سے میں نے بتایا کہ کچھ کلمہ گو مسلمانوں نے غلو کرتے ہوئے اس مہینے کا نام ہی بدل دیا، ربیع النور کہا۔ اس مہینے کا بھی نام بھائی صاحب لوگوں نے بدلا ہوا ہے، اس کا نام بھی اسی غلو کی وجہ سے اسے ربیع الغوث کہا۔ کیا عجیب مہینہ بانٹ کے رکھا ہے۔ ربیع النور نبی کا مہینہ، ربیع الغوث غوث پاک پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی عراقی رحمہ اللہ کا مہینہ۔ ربیع الغوث، دراصل اس کے پیچھے تاریخ یہ ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جو عراق کے رہنے والے تھے، بغداد میں رہتے تھے، ایک بہترین جید اللہ والے نیک پرہیزگار صاحب علم و فضیلت عالم دین بھی تھے اور عامل بالدین بھی تھے۔ علم و عمل سے دونوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا تھا۔ وہ سن 470 ہجری میں پیدا ہوئے اور 561 ہجری میں 11 ربیع الآخر کو ان کی وفات ہوئی۔ پچھلے والے مہینے میں 12 ربیع الاول کے حوالے سے پیدائش اور وفات دونوں باتیں بتائی جاتی ہیں۔ پہلے 12 وفات کہتے تھے، اب 12 ربیع الاول کہتے ہیں۔ اس والے مہینے میں 11 ربیع الآخر کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ وفات ہے کہ پیدائش ہے، یہ پکا ہے کہ وفات ہے۔ کس کی؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی، غفر اللہ لہ۔ 561 ہجری میں تاریخ اس لیے بتا رہا ہوں، آپ اپنا دماغ اس تک لے جائیے۔ 561 ہجری، وفات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کب ہوئی ہے؟
11 ہجری میں 550 سال کے بعد ان کی وفات ہوئی ہے. اتنا بڑا وقفہ ہے. ظاہر سی بات ہے ان کے جانے کے بعد ہی یہ شریف جو 11ویں آئی ہے، 10ویں شریف، 12ویں شریف، 11ویں شریف اور بہت سارے شریف زادیاں ہیں، شریف زادے ایام ہیں جن پر انشاءاللہ وقت آتے ہی گفتگو ہوگی. 11ویں شریف پر ہم لوگ گفتگو کر لیتے ہیں. 11ویں شریف ہے کیا؟ 11 ایک گنتی ہے. بنگال و بہار کے لوگ 11 بولتے ہیں، یو پی والے 11 بولتے ہیں، انگلش میں 11 بولا جاتا ہے، عربی میں 11 بولا جاتا ہے، لیکن یہ 11ویں شریف ہے. 11ویں تو ایک گنتی ہے. 11th بچے 11ویں میں پڑھتے ہیں. کسی کے اولاد زیادہ تو 11ویں بیٹا ہے بیٹی بھی ہوتا ہے. یہاں 11ویں کے ساتھ شریف لگا کر ایک طرح کی عقیدت جوڑ دی گئی. شریف نہ ہوتا تو عقیدہ شاید اس کے اندر نہ آتا جو دینا چاہ رہے ہیں. اگر ان بھائیوں سے پوچھو یہ ہے کیا تو یہ بتلاتے ہیں کہ عرف میں 11ویں شریف شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی نیاز کو کہتے ہیں، جو ربیع الاخر کی 11 تاریخ کو دی جاتی ہے. اس کو بڑی 11ویں شریف کہتے ہیں. ورنہ کچھ لوگ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو 11ویں مناتے ہیں جس کو چھوٹی 11ویں شریف کہتے ہیں. لیکن اسپیشل ربیع الاخر کو منایا جاتا ہے اس مہینے میں. کیوں؟ اس لیے کہ اسی دن ان کی وفات ہوئی تھی. اس کے پیچھے اور بھی داستان وہ لوگ بتلاتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں جب زندہ تھے تو ہر مہینے کی 11 تاریخ کو ایک اسپیشل وقت متعین کر کے اپنے شاگردان سے مخاطب ہوتے تھے اور ان کو سوال و جواب کا موقع دیتے تھے، ان کی باتیں سنتے تھے. تو وہ اپنی زندگی میں یہ سب کام کرتے تھے. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو وہ اپنی زندگی میں غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے. اس لیے ہم لوگ ان کی اس نیک کام کو جاری کرتے ہوئے آج تک کر رہے ہیں. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ 11 ربیع الاخر کو بلکہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ایصال ثواب کرتے تھے، ایسے ہی جیسے آج کیا جاتا ہے. یہ ان کی طرف منسوب ہے اور یہ ان کی سنت یہ اپنائے ہوئے ہیں. اگر ان کے عالموں کی بات کی جائے، میں عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں، عوام پتہ نہیں کیا کیا سوچتی ہے. ان کے بڑے بڑے علماء، ٹاپ لیول کے علماء جو سوشل میڈیا پہ فیمس بھی ہیں، جو صاحب کتاب بھی ہیں اور ان کے ہاں مرجع و مصدر کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کے علماء کی بات کی جائے کہ بھائی 11ویں شریف کیا، یہ کون سی چیز ہے جو دین میں آ گئی، پہلے نہیں تھا، تو کہتے ہیں جناب علی یہ 11ویں شریف قرآن و سنت سے ثابت ہے. پھر اس کے بعد وہ ایصال ثواب کی جتنی روایتیں ہیں وہ ساری روایتیں دلیل میں پیش کرتے ہیں. اور اس پوری 11ویں شریف میں دین سے ملتا جلتا ٹکڑا صرف ایصال ثواب ہی کا کانسیپٹ ہے. اس میں بھی ملاوٹ ہے، اس میں بھی بدعت شامل ہوئی ہے. ایصال ثواب کے ہم قائل ہیں، ہر قرآن و سنت کا ماننے والا ایصال ثواب کا قائل ہے، لیکن اس کی اتنی ہی لمیٹیشن ہے، حد ہے جتنا کتاب و سنت میں بتلایا گیا. لہٰذا ان کے علماء جو ہیں وہ اس 11ویں شریف کے پیچھے کہتے ہیں کہ در حقیقت یہ پیرانی پیر کی روح کو ایصال ثواب کرنا ہوتا ہے اور یہی 11ویں شریف ہے. اگر عوام کچھ اور کر رہی ہے تو اس سے ہم بری ہیں، لیکن ہمارا یہی عقیدہ ہے. یہ علماء بتلاتے ہیں، لیکن حقیقت علماء ہی کی زبانی جب سنیے تو یہ کچھ اور بات ہوتی ہے. جیسے کہاوت مشہور ہے، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور. یہاں بھی ہے یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو دل میں نہیں ہوتی. یہ منافقوں کے بارے میں اللہ نے کہا یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو دل میں نہیں ہوتی. واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے جو وہ چھپا رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایصال ثواب والا کانسیپٹ جو یہ پیش کر رہے ہیں حقیقت یہ نہیں ہے.
یہ ان کے اعمال سے واضح ہے، ان کے بیانات سے واضح ہے، ان کے اقوال سے واضح ہے، اور ان کی خاموشی سے بھی واضح ہے۔ وہ کیسے؟ ابھی حقیقت سامنے آئے گی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے رک کر ایصال ثواب ہی کے کانسیپٹ کو لے کر ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے 561 ہجری میں وفات پا جانے کے بعد آج تک ان کی 11ویں منا کر ان کو غریبوں کو کھانا کھلا کر ان کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، تو اس پر کچھ سوالات، کچھ اعتراضات۔ اعتراض نمبر 1، ایصال ثواب کے لیے قرآن و سنت سے کچھ دلیلیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثہ، جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال کے دفتر بند کر دیے جاتے ہیں سوائے 3 کے، علم ينتفع به او صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، صدقہ جاریہ، علم جس سے نفع اٹھایا جائے، نیک اولاد جو دعا دے۔ اس کے بعد حدیثوں میں تذکرہ یہ بھی ملا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ کے لیے صدقہ کرنے کی اجازت اللہ کے نبی سے مانگی تھی اور آپ سے فتویٰ پوچھا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا اپنی وفات شدہ والدہ کی جانب سے تم صدقہ کر سکتے ہو۔ یہ صحیح بخاری میں 2756 نمبر پہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے کسی انسان پر اگر فرض روزے باقی رہ گئے اور وہ دنیا سے چلا گیا، اس کو پورا نہ کر سکا، تو اس کی آنے والی اولاد اس کی جانب سے وہ روزہ پورا کر سکتی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کتاب الصیام 1148 میں موجود ہے۔ اگر کسی کے اوپر حج فرض ہو گیا تھا لیکن وہ حج نہ کر سکا، تو اس کی اولاد اس کی جانب سے حج بدل کر سکتی ہے، یہ بھی صحیح بخاری 1852 میں موجود ہے۔ اور ہر میت کے لیے دعا کرنا کھلے عام مطلقاً جائز ہے، اور اس کی پہلی اور بڑی مثال ہے جنازے کی نماز میں ہم لوگ اس کے لیے اللہم اغفر لحینا و میتنا کرتے ہیں دعا۔ یہ ایصال ثواب کا صحیح کانسیپٹ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے کہاں اور کس موڑ پہ بتایا کہ کسی کے ایصال ثواب کے لیے آپ کوئی دن متعین کر لو؟ اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ 11ویں تاریخ متعین کرنے کے پیچھے آپ کے پاس کیا دلیل ہے، کیا لاجک ہے، کیا حکمت ہے؟ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایصال کے لیے، میت کے ایصال کے لیے صدقہ جاریہ کا ذکر کیا، عام صدقے کا ذکر فرمایا۔ اس میں کھانا بھی آ سکتا ہے، کپڑا بھی آ سکتا ہے، غریبوں مسکینوں کو کھلانا پلانا، ان کی دیکھ ریکھ کرنا، ہر چیز آ سکتی ہے۔ لیکن آپ نے 11ویں کے لیے کھیر، حلوے اور مانڈے کو کیوں ضروری قرار دے دیا؟ بغیر کھیر کے 11ویں شریف ہوتی ہے؟ آپ لوگ جانتے ہیں ہوتی ہے کہ نہیں؟ بتائیے۔ کھیر تو اس کا حصہ بن کے رہ گئی ہے۔ تو دوسرا سوال یہ ہے کہ کھیر، حلوہ، مانڈا یہ کس نے بتایا کہ یہ چیز اس کے اندر ہونی چاہیے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا آج تک صرف شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہی ہیں جو وفات پائے ہیں جن کو ایصال ثواب کی ضرورت ہے، اور کوئی نہیں تھا؟ آپ نے انہیں کو کیوں چنا اور ان کے علاوہ دوسروں کو کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ان کو نیکیوں کی ضرورت ہے؟ بھائی ان کو آپ غوث اعظم بھی کہہ رہے ہو، دستگیر بھی کہہ رہے ہو، دوسروں کو مشکلات سے نکالنے والا بھی کہہ رہے ہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے یا غوث اپنی عوام کو سکھا بھی رہے ہو، پھر ان کے لیے ایصال ثواب کی آپ کو ضرورت کیا پڑی؟ چوتھا سوال، ایصال ثواب کس کے لیے ہے؟ زندہ کے لیے کہ مردہ کے لیے؟ مردہ کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اذا ماتا، جب وفات پا جائے آدم کی اولاد، تب یہ چیزیں ہیں۔ جتنی بھی حدیثیں ایصال ثواب پر ہیں سب میں مردے کا تذکرہ ہے کہ کوئی اگر مر گیا ہو تو اس کے لیے ایصال ثواب، زندہ کے لیے ایصال ثواب ہوتا ہے نہیں۔ تو جناب عالی، آپ جس کی 11ویں شریف منا رہے ہو آپ اسے تو مردہ مانتے ہی نہیں،
اور آپ اسے تو ایسا زندہ مان رہے ہیں کہ زندہ انسان کو بھی اس طرح زندہ آپ نہیں مانتے۔ اگر کوئی کہہ دے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نعوذ باللہ وفات پا گئے تو آپ اس کو مارنے کے پر دوڑاتے ہو، اس کو مردہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہو، ان کو آپ زندہ ثابت کرنے کے لیے ایڑی سے چوٹی پوری زور لگا دیتے ہو، قرآن و حدیث میں تحریف کر ڈالتے ہو، لڑائی کی لڑائی کر ڈالتے ہو، تو آپ کے عقیدے کے حساب سے تو مردہ ہے ہی نہیں، پھر ان کے لیے اصال ثواب اور یہ 11ویں شریف کی ضرورت کیا ہو گئی؟ تو یہ 4 سوالات اس پر بنتے ہیں۔ دراصل میرے بھائیوں اصال ثواب کی کہانی نہیں ہے، کہانی کچھ اور۔ آئیے اب آپ کو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ وہ یہ 11ویں شریف کا راز یہ ہے کہ ان کے یہاں یہ عقیدہ بتایا گیا کہ جو شخص 11ویں نہیں کرے گا، حلوے ماٹھے نہیں بنائے گا، بکرے نہیں ذبح کرے گا، مرغے نہیں ذبح کرے گا، غوث پاک کے لیے نذرانے نہیں پیش کرے گا، نیاز نہیں کرے گا، تو جانی مالی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہ بات صحیح ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ جانی مالی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ جانور اگر پال رکھے آپ نے، وہ جانور دودھ نہیں دے گی، دودھ کے بجائے خون نکل سکتا ہے تھن سے، اور اگر یہ سب نہ ہوا تو آپ کی کمائی میں آپ کے مال سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ یہ ڈر عوام کو دکھایا گیا کہ اگر آپ نے 11ویں نہ کیا تو یہ۔ اب سوال یہ ہے ڈر کیوں ہے، یہ ڈر کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو اس ڈر کے پیچھے ایک مشرکانہ عقیدہ ہے، یہ اصل اس کی حقیقت ہے۔ مشرکانہ عقیدہ یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ غفر اللہ لہ کو یہ لوگ جتنے 11ویں خور 11ویں کھانے والے لوگ ہیں یہ غوث اعظم مانتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے، غوث اعظم کہتے بھی ہیں، غوث پاک مانتے بھی ہیں، غوث اعظم کہتے بھی عقیدہ بھی رکھتے ہیں، ہر طرح کے اختیارات رکھنے کا عقیدہ رکھتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں تقدیر پر آپ کے ہاتھ میں انسانوں کی تقدیر کا رجسٹر آپ کو اللہ تعالیٰ نے تھما رکھا ہے، لہٰذا یہ جیسا چاہتے ہیں تصرف کرتے ہیں، کن فیکون کی قدرت سے اللہ نے ان کو نواز رکھا ہے۔ یہ اختیارات جو اللہ کے لیے خاص تھے اٹھا کے کس کو دے دیا گیا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو۔ اس لیے ڈر بنتا تھا۔ تب ان لوگوں نے پھر کہا کہ جیسے اللہ رب العالمین کے غضب سے اور غصے سے بچنے کے لیے صدقات و خیرات کیے جاتے ہیں، نبی نے فرمایا صدقات و خیرات سے اللہ رب العالمین کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، ایسے ہی کچھ مال خرچ کر کے غوث اعظم کو خوش کیا جائے، کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ یہ دراصل 11ویں شریف وہاں سے آتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اختیارات کہاں سے آ گئے؟ پہلا کیا تھا کہ 11ویں خاص ان کے لیے کیوں ہوئی؟ اس کا جواب میں نے یہ دیا کہ یہ ڈر بتایا گیا۔ اور ڈر کیوں آیا؟ یہ اختیارات جو رب العالمین کے تھے ان کو دے دیے گئے، اور اس کے بعد یہ اختیارات کیوں دیے گئے؟ اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نیک انسان تھے، اس میں کوئی شک نہیں، ہم مانتے آپ مانتے، اللہ کے ولی تھے، اور ولی سچ میں اللہ کے ولی تھے، نیک انسان تھے، عالم بعمل تھے، علم والے تھے، قرآن و حدیث کا علم تھا، تفقہ فی الدین تھا، سلفی العقیدہ تھے، اہل حدیث تھے، اہل سنہ والجماعہ تھے، اللہ والے تھے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے تھے۔ ان لوگوں نے ان کی شان میں غلو کر دیا، بے انتہا غلو کیا، اور جب کسی کی شان میں کوئی غلو کرتا ہے تو تعریف کرتا ہے، پھر جب اپنے ممدوح جس کی شان میں غلو کیا جا رہا ہے تعریف کرنے پہ آتا ہے تو آدمی وہاں جھوٹ بولتا ہے، اور غلو ہو ہی نہیں سکتا جب تک جھوٹ نہ بولا جائے۔ اللہ کے نبی نے جو منع فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، آپ نے فرمایا میری شان میں غلو نہ کرنا۔ شارحین نے لکھا اطرا کا معنی ہوتا ہے کسی کی تعریف ان الفاظ میں کی جائے جس میں جھوٹ شامل ہو، اس کے درجے سے اٹھا کر اس کو بیان کیا جائے، یہ جھوٹی تعریف ہوتی ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کی تعریف میں، ان کی منقبت میں جھوٹی تعریف کی جاتی ہے، غلو کیا جاتا ہے۔ اور آپ کو حیرانگی ہوگی، آج مجھے ایک صاحب نے ایک ویڈیو بھیجی جس میں عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ غوث پاک کی منقبت اور ان کی تعریف میں نظم پڑھی گئی ہے، خوب میوزیکل ہے اور خوب جھوم جھوم کے پڑھنے والا پڑھ رہا ہے۔ غلو کی مثال دے رہا ہوں، اس کا عنوان ہے میرے 11ویں والے پیر غوث اعظم دستگیر۔
انتہائی زیادہ غلو سے بھرا ہوا، شرکیہ اور کفریہ عقیدے سے بھرا ہوا، یہ ان کی تعریف میں لکھی گئی نظم ہے، منقبت میں لکھی گئی نظم ہے، یہ غلو ہے، اور اسی غلو کی بنیاد پر یہ سارے خرافات ہو رہے ہیں۔ کرامات ایسے ایسے بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ کی پناہ، نبیوں کے معجزے بھی اس کے سامنے پھیکے پڑتے ہیں۔ ایک دو کرامت میں آپ کے سامنے اشارتاً ذکر کر رہا ہوں۔ کرامت لکھا گیا کہ ایک صاحب کے ہاں بیٹی ہونا تھی، پیر صاحب نے کہا بیٹا ہوگا، لیکن بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہی ہوئی۔ شکایت کرنے کے لیے آیا اور کہا جناب آپ نے کہا تھا بیٹا ہوگا، دیکھو بیٹی ہو گئی۔ انہوں نے کہا میری گود میں دو، گود میں لیا، کپڑا اٹھا کے دکھایا، کہا کہ دیکھو یہ تو بیٹا ہی ہے، یعنی بیٹی کو بیٹا پیدا ہونے کے بعد بنا دیا۔ یہ کرامت میں بیان کیا گیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے۔ جبکہ قرآن کریم جب ہم پڑھتے ہیں اس معاملے میں قرآن کا اسٹینڈ ایک دم واضح ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 49-50 میں اللہ نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمینوں کی بادشاہت اللہ کے لیے، یخلق ما یشاء، اللہ رب العالمین جو چاہے پیدا فرمائے، یہب لمن یشاء اناسا، اللہ جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، ویہب لمن یشاء جسے چاہے اللہ بیٹے ہی بیٹے عطا فرمائے، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بیٹا اور بیٹیاں دونوں ملا کر دے، ویجعل من یشاء عقیما، اور اللہ رب العالمین جسے چاہے بانجھ بنا دے۔ یہ قرآن میں اللہ رب العالمین کے بارے میں بتایا گیا۔ اب بتائیے بیٹا دینا بیٹی دینا دونوں ملا کے دینا، یہ اللہ کی صفات میں قرآن کریم میں ذکر کیا گیا۔ یہ ساری خوبی اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے، ان لوگوں نے غلو میں اور ان کی شان میں منقبت میں ایسی ایسی کرامت لکھ ڈالی اور گل ڈالی ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اس سے پاک ہیں، وہ بری ہیں، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے، وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اگر ان کی زندگی میں یہ چیزیں انہیں معلوم ہو جاتی تو زبردست رد بھی فرماتے، نکیر بھی فرماتے اور براءت کا اعلان بھی کرتے، اور کہا کہ وہ بیٹی کو بیٹا بنا دیے۔ اس کے علاوہ ایک کرامت یہ بھی بیان کی گئی کہ ایک چیل تھی، ایک مجلس میں بیٹھے تھے پیر صاحب، ایک چیل تھی، نعوذ باللہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ چیزیں ان کی طرف منسوب کی گئی ہیں جو بندہ عقیدے میں ایک دم سلف صالحین اور صحابہ کے عقیدے پر، نبی کے عقیدے پر تھا، اس کی طرف یہ چیزیں ڈال دی گئی۔ کہا ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک چیل اڑ کے جا رہی تھی، دیکھا چیل دو ٹکڑے میں کٹ گئی، گردن الگ دھڑ الگ زمین پہ گر گئی۔ لوگوں نے کہا پیر صاحب یہ تو چیل پہ ظلم ہو گیا، تو پیر صاحب نے اٹھایا اور اس کے بعد جوڑ دیا، زندہ ہو کے اڑ کے پھر سے چلی گئی۔ چیل سر اور دھڑ الگ ہے، اور پیر صاحب کی کرامت بتائی جا رہی ہے کہ اس کو جوڑ دیا اور اس کے بعد وہ اڑ کے چلی گئی۔ میرے بھائیوں یہ صرف کرامت نہیں ہے، پاور بتایا جا رہا ہے۔ پہلے میں بتایا گیا بیٹا بیٹی دینے کا پاور ان کو تھا، دوسرے میں بتایا جا رہا زندہ اور مردہ کرنے کا اختیار ان کو تھا۔ قرآن کریم کے ایک دم اگینسٹ یہ سب عقیدہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت، بادشاہت زمین و آسمان کی اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ ہی جلاتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے۔ یہ اللہ کے بارے میں کہیں، یہاں پر ایک چیل ایک چڑیا جس کی گردن اور سر اور جسم الگ ہو گئے ہوں اس کو اٹھایا اور بسم اللہ پڑھ کے جوڑ کر اس کو آسمانوں میں اڑا دیا۔ میرے بھائیوں یہ معجزات تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا تھا، اس طرح کے معجزات تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی نہیں ملے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مردہ انسان کو زندہ کر دیا ہو۔ ہاں البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پاور عطا فرمایا تھا کہ وہ مردے کو قم باذن اللہ کر کے اس کو کھڑا کر دیا کرتے تھے، لیکن وہ بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوا کرتا تھا۔ وہ تو نبی ہے، ایک امتی کو آپ نے نبی کے درجے پہ لا کر بٹھا دیا، یہی غلو ہے۔ اور یہ غلو کیا کیا گل کھلاتا ابھی آگے دیکھیے۔ اور ایک کرامت تو یہ بتائی گئی کہ ایک ان کا مرید تھا، اس کی وفات ہو گئی، اب بچے یتیم ہو گئے، تو یتیم بچہ رونے لگا۔ مرید کی وفات ہوئی، مرید کا بیٹا ہے، رونے لگا اور پیر صاحب کو پکارنے لگا۔ اب پتہ نہیں ان لوگوں نے اردو میں اشعار کیسے بنا لیے، جبکہ وہ بغداد کے تھے، ان کو اردو تو ان کی زبان تھی نہیں۔
اردو میں شعر لکھا ہے، خدا کے واسطے بابا کو اب میرے ملا دیجئے، گر تم محبوب یزداں ہو کر امت کو کچھ دکھا دیجئے، کہا لڑکے نے یہ رو کر تو دل بھر آیا حضرت کا، لگے کہنے ٹھہر جاؤ تماشا دیکھ قدرت کا۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنے مرید کی روح جو ملک الموت ایک کپڑے میں یا اپنے جھولے میں بھر کے روح لے کے جا رہے تھے، اس سے کہا کہ اس کو واپس کرو۔ ملک الموت نے کہا یہ تو اللہ کے آرڈر سے میں نے نکالی ہے، کہا پھر بھی میرا مرید ہے، تم کیسے لے جا رہے ہو؟ اس کا بچہ بلک رہا رو رہا ہے، اور ملک الموت سے اپنے مرید کی روح کو چھین کر دوبارہ اپنے مرید کو زندہ کیا ہے۔ یہ ایک امتی کے حوالے سے عقیدہ بتایا جا رہا ہے۔ اور وہ آپ سب نے ایک بہت بڑے مقرر کی زبان سنتے ہوں گے جنہوں نے کہا تھا کہ غوث پاک کا نام کسی نے بغیر وضو کے لیا تو مر جاتا تھا، تو کہا گیا کہ تھوڑا رحم کریے، بغیر وضو کے نام لیا تو آدمی مر گیا۔ اور وہ غوث پاک کا مرید جب قبر میں گیا تو سوال پوچھا تو کہا رہے مجھ سے سوال کیا پوچھتے ہو، میں تو غوث پاک کا مرید ہوں۔ پتہ نہیں کیسے پھر کانٹیکٹ کیا، پھر وہ قبر میں آئے اور کہا کہ میرے مرید سے تمہاری ہمت کیسے ہوئی، ملک الموت کو منکر نکیر کو ڈانٹ دیا۔ یہ ساری کرامات ہم یقین سے کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ یہ غلو کیا گیا ہے اور یہ سب بنایا گیا، اس کے بعد ڈر دکھایا گیا، اس کے بعد دکان لگائی گئی، اس کے بعد عوام کو بیوقوف بنایا گیا۔ اس لیے ایک جملہ نقل کریے اور یہ غور سے سنیے، انسان شرک تک کیسے پہنچتا ہے۔ نمبر 1، اسٹیپ نمبر 1 جو ابلیس انسان کو بہکاتا ہے، جتنے کلمہ کو مشرک ہیں ان لوگوں نے پہلے یہ انکار کیا کہ آج کی جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ شرک کر ہی نہیں سکتا۔ آپ کو بات یہ لگتی ہوگی نارمل بات ہے، اس میں کون سی حرج کی بات ہے، لیکن یہ پہلا اسٹیج ہے مشرک کا۔ وہ کہتے ہیں کہ جس نے ایک بار کلمہ پڑھ لیا اسلام میں داخل ہو گیا وہ شرک کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ کہتے ہیں یہ شرک، انہوں نے دروازہ ہی بند کر دیا، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم مشرک کیسے ہو جائیں گے؟ پھر اس کے بعد اور آگے بڑھتے ہیں، پھر کسی نیک آدمی کی شان میں غلو کرتے ہیں، اس کے لیے کرامات گڑھتے ہیں، ہوا کچھ نہیں ہے لیکن گڑے جا رہے ہیں۔ کرامات جو ہیں صحیح ہیں، اور کرامت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف وہ کرامت نہ ہو۔ اگر قرآن و سنت کے خلاف و تعلیمات کے خلاف وہ کرامت ہے تو وہ شیطان کی جانب سے ہوگا، اللہ کی جانب سے نہیں ہو سکتا۔ جیسے یہ سب کرامت بتائی گئی کہ مردے کو زندہ کر دیا، یہ کر دیا، اور پھر بیٹی کو بیٹا بنا دیا، یہ سب قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ یہ تو اللہ کے بارے میں کہہ رہے، آپ بندے کے بارے میں بتا رہے ہو، تو یہ گھڑی ہوئی باتیں۔ پھر تیسرا اسٹیپ آتا ہے کہ اب تو ہم نے دروازہ بند کر دیا، کوئی شرک کا فتویٰ ہم پہ نہیں لگا سکتا، اور پھر یہ نیک انسان ہے، بزرگ ہیں، ان کی تعریفات کرنے کے لیے ہم نے بس احترام ہے، بزرگوں کا احترام ہے، ولیوں کا احترام ہے، گستاخی نہیں کرتے، یہ جذباتی نعرہ ہوتا ہے۔ اور پھر ان کی تعریفات خوب غلو کیے جاتے ہیں، کرامات گڑھے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں اتنے پہ تو دکان چلے گی نہیں، لوگ تو آئیں گے نہیں، اب وہ تو چلے بھی گئے، انتقال بھی فرما گئے، تو کیا جائے؟ کہ ایک اور عقیدہ گڑھا جائے۔ وہ عقیدہ یہ بنایا گیا کہ مردے سنتے ہیں۔ اب نیک لوگوں کی قبروں پر عوام کو لے آئے، کھڑا کر دیا، مردے سنتے ہیں، اس کے لیے لڑائی، مردے سنتے ہیں، مردے۔ آپ کبھی غور کیے اس پر کہ اس سے ان کو فائدہ کیا ہے؟ مردے سنتے ہیں، فائدہ یہی ہے کہ وہ نیک انسان جس کی تعریفات کے پل بادے غلو کیے، اللہ کے درجے پر، نبی کے درجے پر جس کو بٹھایا ہے، دکان چلانے کے لیے یہ ثابت کرنا ضروری تھا کہ وہ سنتے ہیں، اس لیے یہ اس کے لیے لڑتے ہیں۔ اگر یہی مان لیں کہ مردے نہیں سنتے، جیسا کہ قرآن میں کہا، بعض لوگ تو کتابیں قرآن اٹھا سر پہ رکھتے اور کہتے ہیں سر پہ قرآن رکھ کے کہتا ہوں کہ مردے سنتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم کہتے ہیں میرے بھائی قرآن کھول کے کہا کہ قرآن میں لکھا کیا ہے، قرآن ہم کھول کے کہتے ہیں، تو قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اے نبی آپ قبر والوں کو سنا ہی نہیں سکتے۔ قرآن کھول کے تو عقیدہ یہ آ رہا کہ مردے نہیں سنتے، اور وہ قرآن سر پہ رکھ کے کہتے ہیں مردے سنتے ہیں۔ اس کے پیچھے یہ دکانداری ہے۔ اس کے آگے اگلا اسٹیپ آتا ہے کہ جو قبر میں مردہ ہے دفن کیا، مان لیا کہ وہ سنتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ اگلی بات کہتے ہیں اب ہر آدمی مزار پہ تو آ نہیں سکتا، پتہ نہیں کس کس شہر میں ہے،
تو جناب علی جو قبر کے اندر بزرگ ہیں ان کو معلوم کیسے چلے گا کہ ہمارا فلاں مرید فلاں جگہ رہتا ہے؟ تو کہا ایک عقیدہ اور، ولیوں کو علم غیب ہوتا ہے، ولیوں کو علم غیب ہوتا۔ پیران پیر کے بارے میں عقیدہ کر دیا کہ وہ انگوٹھے میں پوری دنیا دیکھ لیتے تھے، کون سا لینس کون سا کیمرہ، کیا یہ دین کا مذاق۔ یہ اگلا عقیدہ بنا دیا گیا کہ ولیوں کو علم غیب ہوتا ہے۔ اور بلکہ ایک بہت بڑے مقرر حیدرآباد کے ہیں، یوٹیوب پر بہت فیمس ہیں اس جماعت کے، ان کی تقریر میں 11ویں شریف کے حوالے سے سن رہا تھا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ وہ واضح بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ 11ویں شریف میں جیلانی صاحب غوث اعظم آتے ہیں، غوث اعظم آتے ہیں، اور باقاعدہ وضاحت سے کہا ہم امتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں لیکن صدقہ کھاتے ہیں غوث پاک کا۔ ایک دم وضاحت سے کہا غوث پاک کے صدقے میں اپنی گاڑی ہی تو چلتی ہے، غوث پاک کے ہی صدقے میں اپنی گاڑی چل رہی ہے۔ یہ جناب علی کے جملے ہیں، یوٹیوب پہ موجود، آپ جب چاہیں جب سن سکتے ہیں۔ اور اسی میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ غوث پاک اپنے مرید سے اتنے باخبر ہوتے ہیں، اتنا ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ اگر کوئی ان کا مرید مشرق میں ہو اور غوث پاک مغرب میں ہو اور وہ مرید سو رہا ہو، سوتے وقت لنگی اس کی کھل جائے تو غوث پاک اس کی عزت کی اتنی فکر کرتے ہیں اس کی لنگی بھی ڈھانک دیتے ہیں۔ یہ تقریر میں موجود، آج میں نے سنا ہے، آج یوٹیوب پہ موجود ہے، 20 منٹ کی تقریباً تقریر ہے۔ بہت مشہور عالم دین جو کہتے ہیں ایسے لوگ ہمارے نزدیک عالم نہیں ہیں، یہ خرافاتی ہیں، یہ دین کا مذاق بنا رہے ہیں، اور لوگ نعرہ بھی لگا رہے، واہ کیا بات ہے، خوب نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ کوئی مشرق میں ہے مغرب میں پیر صاحب اس کی لنگی صحیح کر دے رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کی عزت کی فکر اس کو ہے، ان کو ہے۔ اس کے بعد یہ غلو کا عقیدہ بنایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، مسلمان لوگ تم کو کہیں گے پھر یہ سب جب کرنا ہی تھا اللہ کہاں گیا؟ تو کہتے ہیں نہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ سے بھی تو دعا کرتے ہیں لیکن ان کے وسیلے سے کرتے ہیں۔ وہ وسیلہ بیچ میں لے آیا۔ یہ 5 اسٹیپ کے بعد طے ہے بندہ شرک کرے گا، طے ہے بندہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر دوسرے کے دروازے پہ جائے گا اور اس کو پکارے گا، اس سے دعائیں کرے گا، مصیبت میں اسی کو آواز لگائے گا۔ یہ گھر گھر جو گلی گلی اور بچوں کی زبان پہ یا غوث اعظم یا علی یا مشکل کشا چل رہا ہے، یہ انہی 5 اسٹیپ کے بعد طے ہوتا ہے۔ آپ طے کر لیجئے شروعات کہاں سے ہوتی ہے، ایک بار پھر سے میں گنا دے رہا ہوں۔ شروعات ہوتی ہے کہ اس امت میں شرک ہو ہی نہیں سکتا۔ نمبر 2، نیک لوگوں کی شان میں غلو کیا جاتا ہے، کرامات گڑھے جاتے ہیں۔ نمبر 3، مردے زندہ ہیں اور قبروں میں سنتے ہیں۔ نمبر 4، وہ ہر چیز جانتے ہیں، علم غیب ان کو ہوتا ہے۔ نمبر 5، ان کے وسیلے کے بغیر ہم کچھ پا ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ سے بھی نہیں کچھ مانگ سکتے۔ یہ 5 چیزیں جس انسان نے مان لی، طے ہے عقیدے میں تو مشرک ہو ہی گیا۔ اب وہ عمل میں بھی آئے گا، مشکل آئے گی تو یا اللہ زبان سے نہیں، یا غوث المدد نکلے گا، یا علی مشکل کشا نکلے گا۔ اس طرح کے شرکی اور کفریہ جملے اس کی زبان سے نکلیں گے۔ یہی کہانی یہاں بھی ہے۔ سارے پیرانوں کے پیر ان کو کہا جاتا ہے، پیرانوں کے پیر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے۔ یہ کہانی ہے 11ویں شریف کی حقیقت، یہ عقیدہ ہے ان کے بارے میں۔ اب آپ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ میں واللہ اللہ کی قسم تیاری کرتے ہوئے میں نے پوری کوشش کی ہے کہ ایک جملہ بھی ان پر میں زیادتی نہ کروں، جتنا یہ کہتے ہیں انہی کے عقیدے کو پیش کروں، اپنی طرف سے نہ کچھ میں کہنے پاؤں۔ اور یہ انصاف ہونا چاہیے کہ جو مخالف ہو اس کے اوپر کلام کرتے ہوئے بھی انصاف ہونا چاہیے، اس کے منہ میں اپنی بات نہیں ڈالنی چاہیے۔ یہ میں نے پوری کوشش کی اور ابھی بھی میں وہی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں آن ریکارڈ موجود ہے، اس لیے میں نے یوٹیوب کے بارے میں بتایا کہ یوٹیوب پہ آپ بھی سن سکتے ہیں۔ ایک اور بات بتاؤں، یہ لوگ شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنی پریشانیوں میں پکارتے ہیں، باقاعدہ پکارتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، نماز غوثیہ کا نام سنا ہے؟ نماز غوثیہ، نماز تراویح سنا ہوگا، نماز عیدین سنا ہوگا، نماز جمعہ آپ نے سنا ہوگا، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب عشاء، یہ سب آپ نے سنا ہوگا۔ نماز وتر سنی ہوگی، آپ نے نماز استخارہ سنا ہوگا، یہ سب آپ نے سن رکھا ہوگا۔ نماز استسقاء سنا، نماز غوثیہ سنا ہے آپ نے؟ بھائی صاحب کتابوں میں لکھا، یہ بھی یوٹیوب پر یہ لوگ بتا رہے ہیں۔
ایک صاحب نے کتاب لکھی ہے فیضان سنت، وہ ابھی زندہ ہے، یوٹیوب پر بہت فیمس ہے۔ یہاں اپنے سر کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کی وہ لگاتے ہیں، مہر لگاتے ہیں، اور سفید پگڑی ہوتی ہے یا ہری پگڑی بھی کبھی کبھی باندھتے ہیں، یوٹیوب پہ فیمس ہے، فیضان سنت ان کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے نماز غوثیہ کو ذکر کیا ہے، اور ان سے پہلے بھی لوگوں نے بہار شریعت ایک فقہ کی کتاب فقہ حنفی کی، اس میں بھی اس نماز کا ذکر ہے۔ نماز غوثیہ کیا ہے؟ نماز بھائی نماز غوثیہ کیسے پڑھتے ہیں؟ ایک سوال کرنے والا سوال کر رہا، 2-2.5 منٹ کی کلپ ہے کہ جناب لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ نماز ایجاد کی ہے، بدعت آپ نے بنائی ہے، یہ نماز غوثیہ کا ثبوت کہاں سے آپ لے گئے؟ غوثیہ کا مطلب سمجھے؟ یہی شیخ عبد القادر جیلانی والی نماز۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نماز میں میں دین میں ایک بال کے برابر کسی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ بات تو صحیح تھی، یہ دعویٰ تھا۔ اس کے بعد دیکھیے کیا کرتے ہیں، اس کے بعد کا ان کا جملہ ہی تن تھا کہ یہ نماز غوثیہ دراصل بزرگوں سے چلی آ رہی ہے۔ اب پہلا جملہ کیا ہے؟ ایک بال برابر بھی میں دین میں اضافہ نہیں کرتا، اور کیسے کر سکتا ہوں؟ دوسرا جملہ ہے یہ نماز بزرگوں سے چلی آ رہی ہے، یہ نفلی نماز ہے جیسے نماز اشراق وغیرہ۔ نماز اشراق تو سنت سے ثابت ہے، اس کی مثال دی اور کہا یہ بزرگوں سے چلی آ رہی ایک نماز ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ میں نے بتایا ہے، اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، اور پھر کتاب اٹھا کر وہ طریقہ بتا رہے ہیں۔ عمل نہ کریے گا میرے بھائیو، ایک گمراہ کن نماز ہے، اس میں شرک اور بدعت دونوں ایک وقت میں پائی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے کیا ہے، مغرب کی نماز پڑھ کر بتا رہے ہیں طریقہ، مغرب کی نماز پڑھ کر 2 رکعت انسان نفل پڑھے، اور دونوں رکعت میں الحمد کے بعد 11 بار قل هو اللہ احد پڑھے۔ دیکھو قل هو اللہ احد پڑھے، اگر قل هو اللہ احد میں کیا ہے یہ پتا ہوتا تو اس طرح کی واہیات کرتے ہیں؟ صرف قل شریف ختم شریف معنی پتہ ہی نہیں ہے۔ قرآن کی آیت میں توحید ہے اور وہی پڑھ کے شرک کیا جا رہا ہے۔ ختم شریف فاتحہ شریف سارے شریف لگائے جا رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں عبادت ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، اور پھر غیر اللہ کے نام پہ سارے جو جانور ذبح کیے جا رہے ہیں، کھانے کیے جا رہے ہیں، اس میں پیش کیا، یعنی توحید قرآن کی آیت کو پڑھ کے شرک کیا جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم اس سے بڑا اللہ اس کے رسول کے ساتھ مذاق نہیں ہو سکتا، قرآن کے ساتھ اس سے بڑا مذاق نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن پڑھ کے تم شرک کر رہے ہیں۔ 11 بار قل اللہ، اس کے بعد کیا؟ سلام پھیر دیں، سلام کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں۔ تعریف کے لیے سورہ فاتحہ آپ پڑھیں، مثال کے طور پہ کہا تعریف کے لیے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر 11 بار درود و سلام عرض کریں جناب عربی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کے بعد دعا کریں۔ دعا کیسی ہے دیکھیے، یا رسول اللہ یا نبی اللہ اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات۔ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، میری مدد فرمائیے، میری دستگیری کریے، میری فریاد رسی کریے میری حاجتوں کو پورا کرنے میں، اے حاجتوں کو پورا کرنے والے۔ یہ کس سے دعا کی جا رہی ہے؟ یا رسول اللہ یا نبی اللہ۔ کہاں؟ پوری دنیا میں کسی بھی کونے میں کہیں بھی کسی بھی شریف والے شہر میں آدمی موجود ہو اور شریف عقیدے والا ہو، وہ پکار رہا ہے، دعا کر رہا ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ نبی پاک سن رہے ہیں۔ پکارا کسے جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بس اتنے پہ بات ہوتی تب بھی ہضم کے لائق نہیں تھی، تب بھی شرک ہے۔ اس کے آگے دیکھیے، اس کے بعد کہتے ہیں پھر اتنا کہنے کے بعد عراق بغداد شریف کی طرف اپنا چہرہ کرو اور 11 قدم چلو۔ 11 قدم چلو۔ مسجد میں قبلہ کدھر ہے؟ ہم لوگ کا ادھر سے بغداد کدھر پڑتا ہے؟ تھوڑا سا ادھر آ جائیے، یہ قبلہ ہے، تھوڑا سا ادھر بغداد۔ کہہ رہے ہیں پھر اس کے بعد بغداد کی طرف، عراق کی طرف چہرہ کرو، اور چہرہ کر کے 11 قدم چلو۔ ہر قدم پر یہ دعا پڑھو۔ کون سی دعا؟ یا غوث الثقلین یا کریم الطرفین اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات۔ اے جنات و انسان کے مدد کرنے والے فریاد رس، اے ماں باپ کی جانب سے بہترین نسب والے، ہماری مدد فرمائیے، ہماری فریاد رسی کریے ہماری حاجتوں کو پورا کرنے میں، اے حاجتوں کو پورا کرنے والے۔ یہ کس کو پکارا گیا؟ یہی پیرانے پیر جن کو یہ غوث اعظم کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ انسان تھرا جائے، نماز 2 رکعت پڑھی،
وہ بھی نماز کہ 11 بار قل هو اللہ احد پڑھوایا جا رہا ہے، ایک تعداد، یہ بدعت اس میں انکلوڈ کر دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ 11 بار آپ پڑھو، یہ تعداد کس نے آپ کو بتا دی؟ قرآن تو کہتا ہے کہ جو آسان ہے وہ پڑھو۔ سورہ فاتحہ کے بعد جو سورتیں ہیں قرآن نے ایک قاعدہ دے دیا، جو تمہارے لیے آسان وہ پڑھو۔ اگر آپ کو صرف ایک سورت قل اللہ احد یاد ہے تو آپ دونوں رکعتوں میں قل اللہ احد پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ آپ کو ہر رکعت میں پڑھنی۔ یہ کہہ رہے ہیں 11 بار ہر رکعت میں پڑھا جائے، یہ کس نے بتایا؟ یہ ایک بدعت ہو گئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد حمد اللہ کی بیان کی جائے اور اس میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ سلام پھیرنے کے بعد میرے نبی کے تو اذکار کچھ اور ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، یہ آپ کو کس نے بتایا کہ یہاں پر آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے؟ تیسری بات 11 بار درود و سلام عرض کرنا ہے، اور وہ بھی نماز کے بعد، یہ بھی غلط جگہ پہ آپ پیش فرما رہے ہیں۔ اور چوتھی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے دعا کیا جائے، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، آپ ہماری مدد کریے۔ اللہ کی قسم ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے یہاں تک کہا تھا کہ اللہ کے نبی جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، میرے نبی نے فوراً وہیں پر روک دیا اور آپ نے فرمایا اتجعل للہ ندن، کیا محمد الرسول اللہ کو اللہ کا ساجی و شریک بنا رہے ہو؟ ایک لڑکی نے، چھوٹی سی بچی نے نظم پڑھتے ہوئے کہہ دیا فینا نبی یعلم ما فی غدی، ہمارے درمیان ایک ایسا نبی ہے جو کل کی بات بھی جانتا ہے۔ میرے نبی نے فوراً فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ مت کہو، یہ غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی بچی سے بھی شرکیہ جملے برداشت نہ کیے۔ پورا قرآن بھرا پڑا ہے، اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ میں دوسروں کو پکارتا ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ ایسے لوگ ظالم ہیں، ایسے لوگ مشرک ہیں، ایسے لوگ ہی گنہگار ہیں۔ یہ قرآن میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ میں کسی اور کو نہ پکارا کرو، کسی اور سے دعائیں نہ کیا کرو۔ جناب علی نماز غوثیہ میں بیان کر رہے ہیں کہ نماز پڑھو، نماز کے بعد اسی مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرو، یعنی اسی مسجد میں تم شرک کرو، اسی مسجد میں تم بدعت کرو، اور اسی پہ بس نہیں، اس کے بعد تم عراق کی طرف، یعنی قبلہ بھی بدلو، قبلہ ادھر تھا، قبلہ بھی بدلو، عراق کی طرف چہرہ کرو۔ اور پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ غفر اللہ لہ، ان سے دعائیں کرو۔ اور جو دعا میں کیا کہا گا؟ یا غوث الثقلین، اے جنات و انسانوں کے فریاد رس۔ اس سے بڑا شرک اور کفر کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی شرک ہے؟ اے جنات و انسانوں کے فریاد رس۔ قرآن میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اے نبی اگر آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف دینا چاہے، کوئی کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ روک دے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بھلائی دینا چاہے، کسی کی ہمت نہیں کسی کو روک دے۔ ہم اور آپ نماز کے بعد دعائیں پڑھتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ رب العالمین جس کو تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے تو روکنا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ اور ادھر کہا جا رہا ہے یا غوث الثقلین، یہ جناتوں اور انسانوں سب کا مددگار، ان کو مانتے تبھی غوث اعظم کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے امام اعظم کو رتبہ جس دن امام ابو حنیفہ کو دیا، ان لوگوں نے اسی دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ڈاکہ ڈال دیا تھا، اور جس دن ان لوگوں نے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو غوث اعظم کا ٹائٹل دیا، اسی دن ان لوگوں نے رب العالمین کی توحید میں نقبزنی کر دی۔ دونوں باتیں یاد رکھو، امام اعظم اور غوث اعظم، یہ دونوں چیزیں سننے میں اچھی لگتی ہیں، لیکن میں مانتا ہوں کہ غوث اعظم یہ اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی ہے اگر کسی اور کے لیے کہا جائے، اور امام اعظم یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اگر کسی اور کو کہا جائے۔ غوث اعظم بھی اللہ ہے، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ عقیدہ بنا کے رکھا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ دین کی نماز ہے، اس میں آپ کو نہیں لگا کہ کس کو پکارا گیا؟ نماز پڑھی آپ نے، اکیلے نماز پڑھی نا، گیا 2 رکعت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، 11 بار اس میں کہا گیا کہ الحمد کے بعد 11 بار قل اللہ احد۔ الحمد میں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو آیا ہوگا، اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ پھر جیسے نماز ختم ہوئی یا رسول اللہ یا نبی اللہ، کہاں گیا اللہ؟ پھر کہاں گئی ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ اور وہی نہیں، پھر اور آگے بڑھے، پھر اس کے بعد آپ نے رسول کو چھوڑا، ایک امتی جو 561 ہجری میں جن کی وفات ہوئی ہے، آپ نے کہا یا غوث الثقلین۔ کہاں گئی ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ کہاں گئی توحید؟ وہ بھی اللہ کی مسجد میں، وہ بھی نماز کے فوراً بعد۔ اس سے بڑا جرم اس دھرتی پہ نہیں ہو سکتا۔
اہل کتاب نے بھی یہ جرم نہیں کیا ہے. اور میرے بھائیوں اس کا دفاع کرتے ہیں، اس کا دفاع کرتے ہیں لوگ. یوٹیوب دیکھیے. میں آج 2-3 گھنٹے کھگالے ان کے علماء کی تقریریں اسی لیے سنی کہ ان کا کیا بیانیہ. یہ لوگ کچھ شرم و حیا باقی ہے کہ بس ڈھٹائی پہ ہیں؟ تو معلوم یہ ہو کہ صرف ڈھٹائی پہ ہیں. یہ دفاع کر رہے ہیں باقاعدہ. اور فیضان سنت ان کی کتاب ہے جناب الیاس قادری حفظہ اللہ و ہداہ اللہ، اللہ ان کو ہدایت دے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا. اس کے بعد آپ سمجھ سکتے ہو کہ یہ ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں. نہیں، ایصال ثواب کے لیے نہیں کرتے ہیں. یہ دے رہے ہیں کہ بس ہمارے سے ناراض نہ ہوئیے گا، ہماری مصیبتوں میں کام آ جائیے گا اور ہمارے لیے سفارش کریے گا. نعوذ باللہ. ایک رب کے در کو چھوڑا ہے تو کس در پہ جاؤ گے تمہیں خود اندازہ نہیں ہے. نماز پڑھ کے فوراً شرک کرو گے اور ابلیس کی حمایت کرو گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تمہاری مسجدوں میں شرک ہو رہا ہے، تمہاری مسجدوں میں غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے. ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی حاجت روائی کے لیے پکارے تو وہ بھی شرک ہے، کیونکہ یہ حق صرف اللہ رب العالمین کا ہے. اور یہ حق میرے نبی نے دنیا کو بتایا ہے کہ یہ حق صرف اللہ کا ہے. آپ نے جو فرمایا لا الہ الا اللہ، اس کا معنی بھی یہی تھا کہ صرف عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ ہے. دعا کرنا عبادت ہے. اس عبادت کو آپ نے کیسے جرت ہوئی کہ آپ نے کسی غیر اللہ کو اس کا حقدار بنا دیا؟ نبی کو بھی اور پھر ان کی ایک امتی کو بھی، سب کو. اس کے بعد کہتے ہم صحیح العقیدہ مسلمان ہیں. توبہ کر لے، ابھی بھی وقت ہے. توبہ کر لے، ابھی بھی وقت ہے. قرآن نے سچ کہا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثر لوگوں کی حالت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہوئے بھی وہ مشرک ہیں. اگر امت مسلمہ کلمہ کو مسلمان بھائیوں پر اس کو فٹ کریں تو اللہ کی قسم یا علی المدد کہنے والے لوگ پہلے نمبر پہ آئیں گے، یا غوث المدد کہنے والے لوگ اس میں پہلے نمبر پہ آئیں گے. اللہ نے فرمایا اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مشرک ہیں. اللہ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ. اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے. مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ وہ ان کی دعاؤں سے بھی غافل ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب کل قیامت کے دن دنیا والوں کو اٹھایا جائے گا كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، تو یہ لوگ ان کے دشمن ہو جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی اس عبادت کا وہ انکار کر دیں گے. اس آیت کی روشنی میں یقین سے میں کہہ سکتا ہوں کہ کل قیامت کے دن میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دشمن ہوں گے، ان کے لیے سفارش نہیں کریں گے اور ان کی اس عبادت کا انکار کر جائیں گے، چاہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی بھی وقت ہے، توبہ کیا جا سکتا ہے. 11ویں کی دلیلیں بڑی عجیب و غریب ہے. کتاب ایک دیکھ رہا تھا میں کہ 11ویں قرآن و حدیث سے ان کے علماء قرآن و حدیث کا جتنا مذاق بناتے ہیں کوئی اور طبقہ نہیں بناتا. کہا 11ویں قرآن سے ثابت. تو میں نے سوچا قرآن سے ثابت. پیش کیا دلیل. قرآن میں اللہ نے کہا انی رأیت 11 کوكبا. یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان میں نے خواب دیکھا 11 ستارے دیکھا. کہا دیکھو قرآن میں 11 ہے، 11ویں ثابت ہے. کوئی تال میل ہے؟ کوئی تال میل نہیں ہے. یوسف علیہ السلام نے خواب میں 11 ستارے دیکھے، جناب علی کو 11ویں کی دلیل مل گئی. اس کے علاوہ قرآن میں اور بھی ہے. حج کے موسم میں اللہ تعالیٰ نے ایک روزے کا تذکرہ فرمایا. کہا 3 روزے حج کے دنوں میں رکھ لو اور 7 روزے گھر پہ آ کر رکھ لینا. 7 اور 3 کتنا ہوا؟ 10. کہا 10 ہوا. اس کے بعد والی رات کون سی ہے؟ 11ویں رات. دیکھو 11ویں ثابت ہو گئی. 11ویں ثابت ہو گئی. قرآن میں اللہ نے فرمایا والفجر وليال عشر، 10 راتیں. قربانی کے مہینے والے ذی الحجہ کے 10 دن. کہا 10. اس کے بعد والا کہا 11ویں. کہا 11ویں ثابت ہو گئی. دیکھو قرآن سے 11ویں ثابت. اس کے بعد نعرہ تکبیر. ایک صاحب نے دلیل دیتے ہوئے اتنے جوش میں آ گئے، کہا کہ 11ویں تو گھر گھر میں موجود ہے. ہم لوگوں کو گالی دیکھا وہ بھی لوگ بیوقوف ہے، سمجھ نہیں پا رہے. اب پتہ نہیں ہنسی میں کر رہے تھے لیکن انہوں نے بیان دیا، یہ پڑوسی ملک کی بات. کہا 11ویں کی دلیل تو گھر گھر میں موجود ہے. اب سامعین کہنے لگے گھر گھر میں موجود؟ ہاں. کہا کون سی دلیل ہے؟ کہا ہر گھر میں
चारपाई होती है? कहाँ? कहा चारपाई में 4 पाए, गौर से सुनो, गिनते जाओ, चारपाई में 4 पाए। 4 पाए होते कि नहीं होते? आप लोग शुबा क्यों कर रहे? चारपाई पे नहीं लेटे कभी? चारपाई में 4 पाए, और उसके बाद 4 पट उसमें लगी होती है, लकड़ियां, पाए के अलावा, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, 4 दूना 8। फिर सामने की जो पाए होते हैं उसको जोड़ने के लिए एक इधर पट, एक पीछे की तरफ, और 8 2 10। कहा देखो 10 इसमें हो गया, एक आदमी उस पर लेटा, 11वीं शरीफ साबित हो गए, नारे तकबीर, घर घर में नारे हो गया। इससे दीन चलता है? कहा घर, अब बहुत जोरदार नारा लगा। ये जो मैं बयान कर रहा हूँ ये बाकायदा किताब में भी लिखा हुआ, उनकी ये स्पीच किताब में भी लिखी हुई है, उन्होंने ऐसा बयान किया। अल्लाह इनको माफ़ फरमाए, हिदायत दे अल्लाह रब्बुल आलमीन। 11वीं की एक दलील जो थोड़ी सी इल्मी दलील है, जिसको आप कह सकते हैं गलत फहमी है, ये भी यूट्यूब पे मौजूद है। वही फैज़ान सुन्नत वाले मौलाना साहब 11वीं की दलील देते हुए कह रहे हैं कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है, इनकी मौकूफ़ हदीस है और मुस्नद अहमद में सही सनद के साथ मौजूद है, मा रआहुल मुस्लिमून हसनन फहुव इंदल्लाहि हसन। मुसलमान लोग जिसको अच्छा समझे वो अल्लाह की निगाह में अच्छा है। 11वीं शरीफ हम लोग अच्छा समझते हैं इसलिए अच्छा है। हो गई 11वीं की दलील। सहाबी के कौल से 6ठी सदी हिजरी में 561 हिजरी के अंदर वफात पाने वाले एक आलिम दीन की 11वीं मनाने के लिए सहाबी के कौल से दलील। नऊज़ुबिल्लाह। इनकी कुरान की और हदीस की, सहाबी के कौल की जब दलीलें दें तो आप दिमाग में इतना रखिए कि ये किसकी दलील दे रहे हैं? 11वीं शरीफ। 11वीं शरीफ किसकी? अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की। ये कब पैदा हुए? 470 में। वफात कब आए? 561 हिजरी में। भाई उस वक्त जब कुरान उतर रहा था, जब सहाबा थे, जब हदीसें लिखी पढ़ी जा रही थी, ये थे ही नहीं। फिर 11वीं शरीफ कहाँ से बीच में आ गई? पता लगा कि ये खींच के लेके आए हैं बेवकूफ़ बनाने के। आज तो आम इतनी जाहिल है कि कुछ भी कह दो। भाई चारपाई से 11वीं शरीफ साबित हो रही है। इन रायत अहदा अशरा कौकबा की दलील दी जा रही है, और जनाब अली ने, ये थोड़ी सी इल्मी दलील है, मा रआहुल मुस्लिमून हसनन फहुव इंदल्लाहि हसन। कहा कि जिसको मुसलमान अच्छा समझे वो अल्लाह के नज़दीक अच्छा है। देखो सदियों से लोग करते आ रहे हैं, ये अच्छा है, इसका मतलब अल्लाह के नज़दीक भी अच्छा है। इनसे सवाल है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिसमें कहा मुसलमान जिसे अच्छा समझे, क्या मुसलमान सिर्फ 11वीं खाने वाले लोग होते हैं और दुनिया मुसलमान नहीं है? भाई जो लोग 11वीं नहीं मनाते वो उसको अच्छा भी नहीं समझते, हम लोग तो उसको बिदात भी समझते हैं। फिर क्या हम मुसलमान नहीं हैं? मतलब ये हुआ उन्होंने सिर्फ अपने आप को मुसलमान समझ लिया कि हमारी कम्युनिटी वाले ही सिर्फ मुसलमान हैं, हम लोग अच्छा समझ रहे हैं इसलिए अच्छा समझा। इसका मतलब क्या है? सही मतलब क्या? उलमा से पूछिए। इसका सही मतलब अल्लामा इमाम शातिबी रहमहुल्लाह अपनी किताब अल-इतिसाम, जिसमें उन्होंने बिदात वगैरह की डिफिनेशन बयान की है, उसमें इस कौल का मतलब बयान करते हुए कहते हैं, ज़ाहिरुहु यदुल्लु अला अन्ना मा रआहुल मुस्लिमून हसनन फहुव हसन। कहा यह जो जुमला है कि जिसको मुसलमान अच्छा समझे वो अल्लाह के नज़दीक अच्छा होता है, इसका ज़ाहिर ये दलालत करता है कि इजमाए उम्मत हुज्जत है, वल उम्मत ला तज्तमिउ अला बातिल। इसका मतलब यह है कि पूरी उम्मत किसी बातिल पे इकट्ठी नहीं हो सकती। फ़इज्माउहुम अला हुस्न शैइन यदुल्लु अला हुस्निही शरअन। पूरी उम्मत मुस्लिमा जिस बात पर इत्तेफाक कर ले, जिसको इजमा शरई कहते हैं, इजमा एक दलील है, जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तज्तमी उम्मती अला वलाला, मेरी पूरी उम्मत गुमराही पे जमा नहीं होगी। यही बात अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाई है, लिअन्नल इज्मा यतदम्मनु दलीलन शरअन, क्योंकि इज्मा एक दलील शरई है। तो इस कौल का मतलब इज्मा उम्मत है। इस कौल का मतलब ये नहीं है कि 11वीं खाने वाले लोग जो चीज़ सही मान ले वो सही हो गई। ये पूरी उम्मत की बात चल रही है। और इसकी मिसाल आप जानना चाहते हैं तो जैसे किताबों का छपवाना अल्लाह के नबी के ज़माने में नहीं था, लेकिन पूरी उम्मत का इजमाई मसला है ये कि जायज़ है। ये जो आज प्रोग्राम हो रहा है इसको हम सही दिन पहुंचाने के लिए ये तरीका हमने इख्तियार किया है। अब ये गलत तो नहीं है, इन्होंने कहाँ पर फिट कर दिया, कहा कि हम लोग इसको सही मानते हैं इसलिए अल्लाह के नज़दीक सही, और हम लोग से बड़ा सिर्फ 11वीं खोल लो। अब आखिर में 2 बातें बता के बात खत्म करूँगा बहुत जल्द। 11वीं का शरई हुक्म क्या है? अभी तक तो हमने इसकी हकीकत बताई, इससे ऊपर लगा हुआ पर्दा जो था वो उठाने की कोशिश की। इन लोगों का अकीदा क्या, इनके मुतालिक बताया। शरीयत में इसको क्या कहा जाएगा? क्या ये जायज़ है, हलाल है, शिर्क है, बिदअत है, नाजायज़ है, ममनू, क्या कहेंगे इसको? तो आइए इसको मैंने 2 कैटेगरी में बांटा। नंबर 1 तो ईसाले सवाब जो कि शरीयत से साबित था, उसमें 3-4 बिदअतें लाकर इकट्ठी करके इसको भी आपने
پورا عمل بدعتی بنا دیا. لہٰذا اس پر جو آج کے دور میں 11ویں شریف ہو رہی ہے، اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایصال ثواب کے لیے ہے تو اس پہ حکم لگایا جائے گا کہ یہ بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی. یہ حکم ہو گیا. دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر یہ ایصال ثواب نہیں ہے، جیسا کہ ان کے کرتوتوں سے، ان کے اقوال و افعال سے ظاہر ہوتا ہے، یہ ان کو غوث پاک ماننے کی وجہ سے ان کے لیے نظر کر رہے ہیں، ان کے لیے نذرانہ پیش کر رہے ہیں، نیاز دے رہے ہیں. جیسے کہ مشہور ہے آج کل، میں نے سنا کوئی صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ یہاں تک مشہور ہے کہ جیسے مسلمان قربانی کا بکرا پالتے ہیں، کہتے ہیں یہ قربانی کے لیے ہم نے چھوڑ رکھا ہے. ایسے 11ویں کے لیے جانور چھوڑ رکھے ہیں. یہ مرغا 11ویں کے لیے چھوڑ رکھا ہے، یہ مرغا یہ بکرا 11ویں کے لیے چھوڑ رکھا ہے. ظاہر سی بات ہے اگر ان کے نام پہ ذبح کرنے کے لیے، یا گرچہ اللہ کے نام پہ ذبح کیا جا رہا ہو لیکن ارادہ ان کو خوش کرنے کا ہے، یا پھر وہ جو ڈر ہے اس ڈر سے بچنے کے لیے ہے، یعنی ڈر کہیں نہ کہیں ان سے ہے، گرچہ تم بسم اللہ کر کے ہی ذبح کر رہے ہو، تو یہ شرک کے درجے میں آئے گا. کس درجے میں آئے گا؟ شرک کے درجے میں آئے گا. اور جس نے نام لے کر ان کا ذبح کر دیا کہ میں ذبح کر رہا ہوں پیران پیر غوث اعظم کے نام پر، تو رب کعبہ کی قسم یہ شرک اکبر ہے. اگر اس پر حجت قائم ہو جائے تو وہ کافر ہو سکتا ہے. یہ شرک اکبر ہے. قرآن کریم کا آپ آیت دیکھیے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اللہ رب العالمین نے تم پر مردار، خون اور خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا، اور اس کو بھی حرام قرار دیا جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے. غیر اللہ کا نام لیا جائے، اس کی تفسیر علماء نے کی ہے ما قصد به صنم او بشر من الناس. جس جانور کو ذبح کرتے وقت کسی انسان کی تعظیم کی جا رہی ہو یا کسی بت کی تعظیم میں وہ جانور ذبح کیا جا رہا ہو، یہی چیز یہاں پر مراد ہے. میرے بھائیوں یہ شرک ہے. تو یا تو بدعت یا تو شرک. اور نماز غوثیہ میں دونوں چیز، شرک اور بدعت. اس مہینے کی 11ویں کے اندر دو کام زیادہ فیمس ہیں، ایک 11ویں شریف، ایک نماز غوثیہ. 11ویں شریف بدعت ہے یا تو شرک ہے، اور نماز غوثیہ بدعت بھی ہے اور اس کے اندر شرک اکبر بھی ہے. لہٰذا دونوں چیزیں گمراہی ہیں. دین سے اس کا دور دور تک کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس سے بچو اور اپنے احباب کو، دوست احباب کو بچاؤ. اور اگر آپ یہ جانتے ہو کہ یہ چیز حرام ہے، بدعت ہے، شرک ہے، تو آپ کے لیے حرام ہے کہ آپ اس کا کھانا کھاؤ. آپ کے لیے حرام ہے کہ وہ حلوہ وہ کھیر کھائے. آپ کے لیے حرام ہے کہ اس مرغ کو، اس بکرے کے گوشت کو کھاؤ. ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جانور گرچہ ٹھیک ٹھاک، بکرا اس میں کیا عیب ہے، مرغا اس میں کیا عیب ہے، حلوے میں کیا عیب ہے، لیکن اگر اس پہ غیر اللہ کا نام لے لیا گیا تو جیسے خنزیر حرام ہے ویسے وہ بھی ناپاک ہو گیا، حرام ہو گیا. کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس کو کھائے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو خنزیر کے گوشت کے ساتھ ذکر کیا ہے. اگر کوئی کہے کہ رشتہ داری ٹوٹ جاتی ہے، کیا کریں، مجبوری ہوتی ہے، دکان کا معاملہ ہے، تو اس سے صرف اتنا سا سوال ہے کہ کوئی خنزیر کا گوشت مہکتا ہوا بریانی بنا کے لا کے دے دے، سالن میں بننے کے بعد وہ بھی بدبو نہیں کرے گا. آپ کو معلوم ہے خنزیر کا گوشت ہے، رشتہ داری بچانے کے لیے آپ کھا لو گے، دکانداری بچانے کے لیے آپ کھا لو گے، نہیں کھاؤ گے. اس سے زیادہ گناہ ہے یہ. اگر یہ شرک میں آ گیا، بدعت میں، اس سے بڑا گناہ یہ. پھر آپ کیسے یہ بہانے بازیاں کر کے کھا لیتے ہو؟ بالکل نہیں کھا سکتے، قطعاً حرام ہے. اب اخیر میں 3 باتیں اور عرض کرتا ہوں. یہ کتاب جو میں نے رکھی ہے، یہ ہے، اس کا نام غنیۃ الطالبین. یہ کس کی کتاب ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. یہ کتاب، یہ 11ویں شریف منانے والے پروگرام بھی کرتے ہیں. اگر اپنے پروگرام میں اس کتاب کو پڑھنا شروع کر دے، 1 سال کے بعد 11ویں ختم ہو جائے گی. اس کتاب میں انہی کے خلاف باتیں لکھی. آئیے 3 باتیں میں پیش کرتا ہوں. اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا عقیدہ کیا تھا. اس میں لکھا ہوا کہ ان کا عقیدہ وہی تھا جو صحابہ کرام کا تھا، وہی تھا جو سلف صالحین کا تھا. ایک مثال ہے،
آپ لوگوں سے میں بارہا کہتا ہوں، کسی کو چیک کرنا ہو کہ سلف صالحین کے عقیدے پہ ہے یا نہیں، تو صرف ایک سوال پوچھو، اللہ کہاں ہے؟ اگر وہ جواب دے کہ اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے، تو ایک نشانی مل گئی کہ یہ سلف صالحین کے، صحابہ کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن والے عقیدے پہ ہے۔ اگر اس کے بنیاد پر پرکھیں تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا یہی عقیدہ تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 200، یہ ترجمہ ہے، عربی میں اصل کتاب ہے لیکن یہ اردو میں اس کا ترجمہ ہے۔ صفحہ نمبر 228 میں اس میں لکھا، یہ باطل فرقوں کے بارے میں، انہوں نے جو حدیث اللہ کے نبی کی ہے کہ مسلمان 72-73 فرقوں میں بٹیں گے، سب کا نام انہوں نے گنوایا ہے۔ اس میں آگے لکھتے ہیں ایک باطل فرقے کے بارے میں کہ باطل فرقہ کا عقیدہ ہے کہ قاری کی زبان سے اللہ ہی قرآن پڑھتا ہے۔ ایک باطل فرقہ ہے سالمیہ، اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ اگر کوئی امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں تو اللہ ہی پڑھ رہا ہے، قاری کی زبان سے اللہ ہی قرآن پڑھتا ہے۔ جب لوگ کسی قاری سے قرآن سنتے ہیں تو فی الحقیقت وہ اللہ سے قرآن سنتے ہیں، حالانکہ یہ قول عقیدہ حلول تک لے جاتا ہے۔ جو کہتے ہیں نا کڑ کڑ میں جگہ جگہ اس کے اندر اللہ، اس کے اندر اللہ، اس کا رد کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ عقیدہ حلول تک لے جاتا ہے۔ اللہ اس عقیدے سے محفوظ رکھے۔ اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ اللہ کبھی قرآن میں غلطی کر رہا ہے اور کبھی تلفظ میں اور کبھی صریح کفر کر رہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے آگے لکھتے ہیں ان کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ اللہ عرش اور غیر عرش ہر جگہ موجود ہے۔ کہتے ہیں نا لوگ ہر جگہ، اس کے بارے میں لکھتے ہیں قرآن مجید اس کی تردید کرتا ہے، یعنی اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ پیران پیر صاحب فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید اس کی تردید کرتا ہے۔ رحمان عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوى، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 5۔ اللہ نے اپنے عرش پر مستوی ہونے کا ذکر فرمایا ہے، نہ کہ زمین پر، پہاڑوں پر یا حاملہ عورتوں کے پیٹوں وغیرہ پر۔ یہ پورا عقیدہ اپنا کلیئر کر دیا۔ یہ الحمدللہ ہم اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے، اس لیے میں نے کہا یہ اہل حدیث تھے۔ اس کے بعد پیج نمبر 206 میں انہوں نے بتایا شریعت قرآن و سنت سے صرف یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور وہ تمام جہات و اطراف کا خالق ہے، اس لیے اس کی کیفیت و کمیت بیان کرنا درست نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، 2 جگہ اس کتاب پر مجھے ملی۔ دوسری بات، نماز پیران پیر صاحب کیسے پڑھتے تھے؟ کیسے پڑھتے تھے؟ رفع دین کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ آمین کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ آمین بھی کہتے تھے، رفع دین بھی کرتے تھے۔ اسی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 61 پر لکھا ہوا ہے، نماز کا طریقہ بھی لکھا انہوں نے، لکھا نماز کے ارکان، یعنی نماز میں جو چیزیں بہت ضروری ہیں جس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، اس میں لکھا نمبر 3 سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، پیران پیر صاحب کا فتویٰ ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں نماز کی حیتیں، یعنی جو نماز میں ایکٹیویٹی کی جاتی ہے، اس میں لکھا نماز میں 25 حیتیں حالتیں۔ نمبر 1، پہلے نمبر پہ نماز شروع کرتے وقت رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کرنا، واضح لکھا صاف، رفع یدین کرنا۔ اور رفع یدین کا طریقہ بھی بتا رہے، جو لوگ کان چھوتے ہیں وہ بھی سن لیں۔ کہا رفع یدین کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کندھے کے برابر اٹھائے جائیں، دونوں انگوٹھے کانوں کی لو تک اور انگلیوں کے پورے کانوں کے بالائی حصے تک بلند ہوں، یہاں تک کہ ہاتھ اٹھانے کے بعد انہیں نیچے چھوڑ دیا جائے۔ یہ رفع یدین کا وہی طریقہ بتا رہے ہیں جو آج ہم اہل حدیث حضرات بتلا رہے ہیں۔ رفع یدین یوں کیا جائے، یہ حصہ کان کے لو تک ہو اور یہ حصہ کندھے تک ہو، کان کو ٹچ نہ کیا۔ جو میرے بھائی ایسے کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ پیران پیر صاحب کا بھی فتویٰ ہے اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتلا رہے ہیں۔ انہوں نے ریفرنس نہیں دیا لیکن حدیث کی بات ہے یہ، اور حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بہرحال یہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور رفع دین بھی کرتے تھے۔ اب تیسری چیز، ہم لوگ اہل حدیثوں کو کون کون گالی دیتا ہے یا گالی دیتے ہوئے کسی کو سنا ہے؟ پیران پیر صاحب اس کو کیا کہہ رہے ہیں جو اہل حدیث کو گالی دیتا ہے؟ اہل بدعت کی علامات، کہا بدعتیوں کی پہچان، کچھ پہچان لکھی ہے۔ کہا بدعتیوں کو پہچان کیا؟ یاد رکھو کہ اہل بدعت کی کچھ مخصوص نشانیاں اور علامات ہیں جن سے وہ پہچان لیے جاتے ہیں۔ مثلاً اب نشانی بتا رہے ہیں، مثلاً اہل بدعت اہل الحدیث پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ اب اس کا یہ لوگ جواب کیا دیتے ہیں؟ وہ اہل حدیث دوسرے تھے، تم دوسرے ہو۔
یہ تو بھاگنے والی بات ہو گئی. تمہارے امام صاحب جن کی 11ویں کھا کھا کے موٹے ہوئے ہو, جن کی 11ویں ہر سال ہر مہینے کھا رہے ہو, وہ رفع دین ہماری طرح یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر رہے ہیں, سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں, نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ بتا رہے ہیں, شریعت کے سنت کے مطابق بتا رہے ہیں, اور عقیدہ اپنا سلف صالحین کا اللہ عرش پر مستوی یہ بتا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ بدعتی کی پہچان یہ کہ اہل حدیث کو تان و تشنید کرتا ہے, اور تان و تشنید کی مثال بھی دی ہے. کیا کرتا ہے؟ ہم لوگوں کا نام بھی بگاڑتے ہیں, لوگ وہابی کہتے ہیں, ہم وہابی ہیں, یہ چڑھاتے ہیں. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ زنادقہ اہل حدیث کو جھوٹا کہتے ہیں اور یہ کہہ کر احادیث کو باطل کرنا چاہتے ہیں. قدریہ اہل حدیث کو جبریہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں. جہمیہ اہل حدیث کو مشبہہ کہتے ہیں. رافضی یعنی شیعہ اہل حدیث کو ناصبی نام سے پکارتے ہیں. یہ لوگ اہل حدیث کو یہ القاب اس لیے دیتے ہیں کہ انہیں حدیث پر عمل کرنے والوں سے تعصب, نفرت اور دشمنی ہے, حالانکہ ان کا لقب صرف اور صرف اہل حدیث ہے. یہ کس نے کہا؟ پیران پیر صاحب نے کہا. یہ 3 باتیں اگر لوگ مان لیں اور ہضم کر لے جائیں, میرا دعویٰ اہل حدیث کے بغیر کہیں ان کو سکون نہیں ملے گا. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, پیغام یہ ہے کہ پیران پیر کی 11ویں جو آپ کھا رہے ہو, اس سے پیران پیر صاحب بری ہے. یہ بدعت ہے, شرک ہے. وہ ایک سلفی عالم دین تھے, اہل حدیث عالم دین تھے, کتاب و سنت کے داعی تھے. وہ شرک اور بدعت کے خلاف پوری زندگی شیعوں کے خلاف لڑتے رہے. شیعہ یا علی مدد کہتے ہیں, اور آپ انہی کا نام یا غوث المدد کہہ کر پکارنے لگے. جو آدمی شیعوں کے خلاف جہاد کر رہا ہو, اسی آدمی کو آپ نے ان کے مد مقابل کھڑا کر کے اس کو آپ نے رب کا درجہ دے دیا, اور نماز کے بعد ان کو عبادت میں پکارنے لگے. ان کے نام کی ایک نماز غوثیہ ہی بنا لی. یہ ساری چیزیں بدعات, خرافات, رسم و رواج میں آتی ہیں. اللہ رب العالمین سے توبہ کیجیے, وقت رہتے ہی توبہ ضروری ہے, ورنہ یہ گناہ عظیم ہے. رب العالمین کبھی معاف نہ فرمائے گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے دھتکار دیں گے. اس انسان کے لیے جو مشرک ہوگا اس کی شفاعت نہیں فرمائیں گے. اس انسان کا کوئی مددگار نہ ہوگا, سوائے جہنم کے کوئی اور ٹھکانہ نہ ہوگا. اللہ کا پہلے سے اعلان ہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ مشرکوں کو, شرک کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا ہے. لہٰذا توبہ ابھی کر لیں, جلد از جلد کر لیں, اور اپنے رشتہ داروں, دوستوں, احباب تک یہ باتیں پہنچائیں تاکہ انہیں بھی اللہ رب العالمین توبہ کی توفیق عنایت فرمائے اور منہج صحیح کی طرف آئے. اہل حدیثیت کو, جس کو پیران پیر فرما رہے, یہی صحیح مسلک ہے. اور کہا اہل سنت, اس میں اندر ایک بات یہ بھی کہی انہوں نے کہ اہل سنت, آج لوگ لڑتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں ہم اہل سنت. پیران پیر صاحب کہہ رہے ہیں اہل سنت کون ہے. اس جگہ پہ اہل حدیث کے بارے میں بتایا کہ اہل حدیث کو جو برا بھلا کہتے ہیں وہ بدعتی ہوتے ہیں. جب انہوں نے فرقوں کے نام گنائے تو فرقوں کے نام گنائے تو پہلا فرقہ انہوں نے لکھا اہل سنت, اس کے بعد لکھا اہل سنت فرقہ ناجیہ ہے, جبکہ قدریہ اور معتزلہ انہیں مجبرہ کہتے ہیں. رافضی اس فرقے کو ناصبی کہتے ہیں. یہاں پر اہل سنت اس فرقے کی تفسیر کی ہے جس کے بارے میں میرے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت تک یہ رہے گا اور یہی صحیح ہے, یہی حق پہ ہے, اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا. یہ پیران پیر صاحب یہاں پر اسی کو اہل سنت کہہ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں یہ سچ میں یہی صحیح ہے. اور آگے کہہ رہے ہیں یہ گروہ احادیث کا قائل, آثار پر عمل پیرا ہے, یعنی اللہ کے نبی کی حدیثوں کو مانتا ہے, صحابہ کرام اور سلف صالحین کے آثار کو, ان کی باتوں کو بھی مانتا ہے, قرآن شریف کو مانتا ہے. حالانکہ اس فرقہ ناجیہ کا نام صرف اور صرف اہل الحدیث اور اہل سنت ہے, جیسا کہ ہم نے پہلے بتا دیا ہے. اتنی وضاحت کے بعد یہ 11ویں کھانے والے لوگ ہماری دشمنی کر رہے ہیں, یہ اپنے پیر صاحب کی دشمنی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.